السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم بنو امیہ کے دور حکومت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے باب میں ہم نے پڑھا شام کے دور حکومت کے بارے میں، اور ہم نے پڑھا کہ ان کے دور میں فرانس جیسے ملک میں مسلمانوں نے پیش قدمی کی اور کافی اندر تک چلے گئے۔ فرانس میں کئی شہر فتح کیے، لیکن دارالحکومت میں وہ داخل نہیں ہو سکے۔ پھر وہاں سے اس دور میں پھر بغاوتیں شروع ہو گئیں عربوں اور بربریوں کے درمیان میں، تو ان کو واپس ہونا پڑا کافی حد تک، اور پھر ان بغاوتوں سے نمٹنا پڑا۔ اب آج کا عنوان ہے سیرت ہشام اور بنو امیہ کا زوال۔ ہشام بنو امیہ کے ممتاز خلفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ اس میں امیر معاویہ کا حلم و تدبر اور عبد الملک کی سیاست اور اولو العزمی دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں، یعنی خاصیت تھی ان کی شخصیت کی۔ اور مورخ لکھتے ہیں کہ بنو امیہ میں ان تینوں خلفاء پر سیاست و تدبر کا خاتمہ ہو گیا، یعنی دین قرآنوں سے مراد امیر معاویہ، پھر عبد الملک اور اب ہشام، یعنی تین اہم ترین خلیفہ ہوئے یہ، جن کے دور حکومت میں کافی کامیابی بھی ملی۔ اسلامی سلطنت کے حدود کافی بڑھ گئے، یورپ میں داخل ہو گئے، اور کافی اسلامی حکومت مضبوط ہو گئی۔ پھر ان کے شام کے حد میں لیکن بغاوتیں اور شورشیں شروع ہو گئیں اور انقلابات رونما ہوئے۔ بنو امیہ کی حکومت کو ہر چار طرف سے خطرات نے گھیر لیا تھا، لیکن شام نے تدبر اور انتظامی اہلیت کی وجہ سے وسط سلطنت یا نظام حکومت کو کوئی نقصان پہنچنے نہ دیا۔ ہشام کے زمانے میں عباسی تحریک عراق و خراسان کے بڑے حصے میں پھیل گئی، جس کا حال آگے درج کیا جائے گا، لیکن جو ہی تحریک نے زور پکڑا وہ خود دنیا سے چل بسا۔ ہشام کے بعد ولید ثانی بن یزید بن عبد الملک تخت نشین ہوا، لیکن سوا سال کی مختصر خلافت کے بعد قتل ہو گیا۔ اس قلیل مدت میں اس نے اس قدر بد اعتدالیاں روا رکھیں کہ خود بنو امیہ اس کے دشمن ہو گئے، یعنی اس کا نظام حکومت صحیح نہیں تھا، اصولوں کے خلاف تھا، شرعی اصولوں کے خلاف تھا، تو اس لیے بنو امیہ اس کے دشمن ہو گئے۔ اس کے چچیرے بھائی یزید بن ولید بن عبد الملک نے سازش کر کے اسے قتل کر دیا۔ خود خلیفہ بن گیا، لیکن صرف 6 ماہ حکومت کرنے کے بعد وہی انتقال کر گیا۔ اس کا ولی اس کا بھائی ابراہیم تھا، لیکن مروان حکم کے بیٹے مروان ثانی نے بغاوت کر کے اسے بھی بھگا دیا اور خود تخت پر قابض ہو گیا۔ یعنی مروان ثانی، پہلے ایک مروان گزرا ہے، اس لیے ان کو مروان ثانی کہا گیا ہے۔ یہ بنو امیہ کا آخری حکمران ہے۔ اس کے عہد میں عباسی انقلاب نے عمومی حکومت کا تختہ الٹ دیا، یعنی سازشیں تو شروع ہو گئی تھیں شام کے دور سے، بغاوتیں شروع ہو گئی تھیں، ہم جانتے ہیں۔ یہ بغاوتیں نہ صرف اس میں شمالی افریقہ میں اور فرانس یہ اسپین میں ہو رہی تھیں، بربریوں نے بپا کر رکھی تھیں، بغاوتیں اٹھا رکھی تھیں۔ ادھر عراق میں بھی بنو عباس وہ سر اٹھا رہے تھے اور ان کے خلاف عمومی حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور آخر کار یہ جو آخری خلیفہ رہا یعنی مروان ثانی، اس کے دور میں پھر عمومی حکومت کا
خاتمہ ہو گیا اور بنو عباس پھر برس اقتدار آ گئے۔ تحریک عباسیہ، یوں تو رعایا کے کئی طبقے امویوں کے مظالم سے تنگ آ کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن جس تحریک نے اموی حکومت کا سچ مچ خاتمہ کر دیا وہ عباسی تحریک کہلاتی ہے۔ شیعان علی نے بنو امیہ سانحہ کربلا کے بعد اہل بیت میں سے صرف امام زین العابدین ہی زندہ بچے جنہوں نے سیاست میں حصہ لینا پسند نہ کیا۔ اس پر شیعہ لوگ حضرت علی کے غیر فاطمی بیٹے محمد ابن الحنیفہ کی طرف مائل ہوئے اور ان کی قیادت میں سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ بعد میں ان کے صاحبزادے ابو ہاشم عبداللہ اس تحریک کے قائد بنے۔ روایت ہے کہ انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے حقوق حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی کو سونپ دیے۔ اس طرح یہ منصب بنی ہاشم کے بجائے بنی عباس میں منتقل ہو گیا۔ محمد بن علی پہلے شخص ہیں جنہوں نے فلسطین کے چھوٹے سے گاؤں میں حمیمہ میں بیٹھ کر باقاعدہ اپنی خلافت کا دعویٰ کیا اور بڑی مستعدی سے عباسی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اطراف و جوانب میں اپنے داعی یعنی مبلغ پھیلا دیے جنہوں نے خفیہ طور پر اموی حکومت کی برائیاں بیان کر کے امام محمد بن علی کے حق میں بیعت لینی شروع کر دی۔ لوگ اموی اعمال کے جور و ستم سے پہلے ہی بیدار تھے، اس لیے دعوت عباسیہ کو خوش آمدید کہی اور دھڑا دھڑ اس تحریک میں شامل ہونے لگے۔ عوام کے دلوں میں اب یہ خیال راسخ ہو گیا تھا کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو خلافت اور امامت کے حقوق واپس ملنے چاہیے۔ یہی مطالبہ لے کر عباسیوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ عوامی جذبات کے پیش نظر انہوں نے لفظ عباس کی بجائے لفظ ہاشم پر زور دینا شروع کر دیا تاکہ تمام مسلمانوں کو ساتھ ملا سکیں اور عوام پر واضح ہو جائے کہ عباسی تحریک کا مقصد امیوں سے اہل بیت کا انتقام لینا ہے جن کا حق خلافت وہ غصب کیے بیٹھے تھے۔ یزید ثانی کے زمانے میں چند دائی خراسان میں پکڑے گئے، لیکن وہاں کے گورنر سعید نے معمولی باز پرس کے بعد انہیں چھوڑ دیا۔ ہشام کے زمانے میں عباسی پروپیگنڈا خراسان اور عراق کے کافی حصوں میں پھیل گیا تھا، یعنی ہشام کے زمانے سے ہی عباسی پروپیگنڈا کافی پھیل گیا تھا۔ 126 ہجری میں امام محمد بن علی کے انتقال کر گئے اور اپنے تینوں بیٹے ابراہیم، ابو العباس اور ابو الجعفر کو سلسلہ وار جانشین بنا گئے۔ ابراہیم کے زمانے میں تحریک بڑے زور سے چلی، اس کی بڑی وجہ ابو مسلم خراسانی کا ظہور تھا۔ یعنی امام محمد علی پہلے تو عباسیوں کے لیڈر بنے، ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو جانشینی سونپی اور پہلے بیٹے ابراہیم کے دور میں یہ کافی تحریک زور پکڑی اور اس تحریک کی کو بڑھاوا دینے میں سب سے زیادہ حصہ ابو مسلم خراسانی کا تھا۔ یہ ابو مسلم خراسانی کے بارے میں کچھ تفصیل یہاں پر ہے۔ دعوت عباسیہ کی کامیابی اور بنو امیہ کی تختہ کی حکومت ختم کرنے میں اس شخص کا بڑا حصہ ہے۔ بنی عباس کو خوش قسمتی سے اپنی تحریک خلافت کو پروان چڑھانے کے لیے نہایت معظوم وقت پر ابو مسلم جیسے شخص کی خدمات حاصل ہو گئیں، جس نے اپنی شجاعت اور سیاستدانی سے ایک خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دکھایا۔ یعنی عباسی حکومت قیام میں یہ ابو مسلم خراسانی کا بہت بڑا رول ہے، اہم رول ہے۔ ابو مسلم کے خراسان پہنچنے سے تحریک عباسیہ کا انقلابی دور شروع ہوتا ہے۔ درحقیقت بنی عباس کی حکومت کی بنیاد خراسان میں ہی رکھی گئی۔ خراسان ایران کا شہر ہے۔ ایرانی لوگ بنی امیہ کے خالص عربی حکومت سے پہلے سخت بیدار تھے۔ ابو مسلم نے اپنے منظم پروپیگنڈے سے سب خراسانیوں کو، جن کی اکثریت ایرانی تھی، عباسیوں کا حامی بنا لیا۔ دعوت عباسیہ کے کارکنوں یا نقیبوں کی ایک مجلس بنائی جس کا صدر سلیمان بن کثیر کو مقرر کیا۔ دائیوں اور نقیبوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تحریک عباسیہ کی دعوت خراسان کے شہر کو چھوڑ کر دیہات تک پہنچ گئی، شہروں کے علاوہ دیہات تک پہنچ گئی اور اس
طرح لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس تحریک میں شامل ہو گئی، جن کے بلبوتے پر ابو مسلم 25 رمضان 129 ہجری کو پرگنہ خاقان کوئی جگہ کا نام ہے کہ ایک گاؤں سفید نج میں عباسیوں کا سیاہ جھنڈا زل، جھنڈے کا نام تھا زل، بلند کر کے منظر عام پر آیا اور اپنی تحریک کا کھلا اعلان کر دیا۔ ابو مسلم کا عمومی حریف نصر بن سیار والی خراساں تھا۔ یہ والی خراساں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ان کو 120 ہجری میں ہشام نے ان کو خراساں کا والی بنایا تھا۔ تو یہ جو ابو مسلم بنی عباس کا لیڈر بنا، تو اس کا مقابلہ بنو امیہ کے نصر سے تھا، جیسا ابھی میں نے بتایا، جو بغاوتیں فروغ کرنے کے معاملے میں اپنے والیوں کو پوری تنظیحی سے مدد کرتا تھا، لیکن اس کا عہد خلافت ختم ہو رہا تھا۔ اس کے جانشین سخت نااہل ثابت ہوئے اور آخری اموی خلیفہ مروان ثانی نے تو تساہل کی انتہا کر دی۔ نصر ایک طویل عرصے تک اسے عباسی تحریک کے متعلق متواتر لکھتا رہا۔ ابو مسلم اور اس کے ہمراہیوں کی حرکات کی مفصل اطلاع دی اور یہ بھی واضح کر دیا کہ میری تحقیق کے مطابق یہ شخص ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کی خلافت قائم کر رہا ہے۔ جب خلیفہ پر کچھ اثر نہ ہوا تو اس نے اس کو مزید خط لکھ کر آگاہ کیا۔ یعنی نصر کون تھا؟ یہ اس وقت بنو امیہ کا حکمران تھا۔ تو اس نے لکھا شام کو کہ ایسے ایسے حالات ہو رہے ہیں اور یہ سر اٹھا رہی ہے تحریک اور زور پکڑ رہی ہے اور اس کے لیے کچھ کرو۔ اس نے خط پہ خط لکھے ان کو شام کو، لیکن شام کی حکومت بھی ڈھیلی پڑ گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی۔ تو نصر کے اس طرح سے کمزور ہونے سے ابو مسلم کی طاقت بہت بڑھ گئی۔ اس نے خراساں میں محض عربی اور عجمی کا سوال پیدا کر کے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ خود عربوں سے یمنی اور مصری قبائل کو اکسا کر خانہ جنگی کرا دی۔ یہ لوگ اس قدر عاقبت نااندیش واقع ہوئے تھے کہ عباسی خطرے کے پیش نظر بھی اپنے اندرونی اختلافات کو نہ مٹا سکے۔ نتیجہ ظاہر تھا، ابو مسلم کے اقتدار میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ اس نے نصر کی فوجوں کو شکست دے کر خراساں کے بہت سے حصے پر قبضہ کر لیا۔ یعنی دوسرے الفاظ بنو امیہ سے خراساں کا حصہ کافی حد تک چھین لیا اس نے۔ نصر کو جب کہیں سے مدد نہ ملی تو خراساں سے بھاگ کر رے آیا اور وہاں سے ہمدان کی جانب چلا گیا، لیکن راہ میں سادہ کے مقام پر بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ اثناء سفر میں مرنے سے پہلے مروان کو خط لکھا جس میں درج تھا کہ چونکہ اس فتنے کو فروغ کرنے سے عاجز رہا ہوں، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ یہ اتنی ترقی کرے گا کہ تمام ممالک اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ حکومت عباسیہ کا قیام اور بنو امیہ کا خاتمہ۔ نصر کے فرار کے بعد خراساں میں عباسی حکومت کے قیام میں کوئی مزاحمت باقی نہ تھی۔ البتہ چند ایک عرب قبائل سے ابو مسلم ضرور خائف تھا۔ اس خدشے کو دور کرنے کے لیے اس نے قبیلہ ربیعہ کے پیشرو کرمانی کے دونوں بیٹوں علی اور عثمان کو قتل کرا دیا۔ اس کے بعد قحطبہ کو عراق کی فتح پر مامور کیا۔ وہ اصفہان نہاوند فتح کرتا ہوا حلوان تک پہنچ گیا۔ کون؟ اس کا کمانڈر قحطبہ جس کا نام آیا ہے، اور والی عراق ابن ہرا کو شکست دے کر قحطبہ خود بھی جنگ میں مارا گیا، لیکن اس کا بیٹا حسن فوج کی کمال سنبھال کر کوفہ میں داخل ہوا۔ یہاں ابو العباس اور ابو الجعفر ابھی تک ایک دائی کے ہاتھ کے یہاں قیام پذیر تھے۔ کوفہ فتح ہونے کے بعد برسیام رونما ہوئے۔ ربیع الاول 132 ہجری میں ابو العباس نے دائیوں کے خلم کلا بیعت لے کر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں اپنا نام کا خطبہ پڑھا۔ مزید حصہ
اگلی قسمیں سن لیجیے. فیما اللہ.